بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتوب نمبر 43۔ اس بیان میں کہ توحید دو قسم کی ہے، شہودی اور وجودی، اور جو توحید کے ضروری ہے وہ توحید شہودی ہے جس کے ساتھ فنا وابستہ ہے، اور توحید شہودی عقل اور شرع کے مخالف نہیں، بخلاف توحید وجودی کے۔ اور ان مشائخ کے اقوال کو جو توحید کے دیکھنے والے ہیں توحید شہودی کی طرف تعویل کرنی چاہیے تاکہ مخالفت کی گنجائش نہ رہے، اور توحید شہودی عین الیقین کے مقام میں ہے جو کہ حیرت کا مقام ہے، اور جب اس مقام سے گزر کر حق الیقین کے مقام میں پہنچتے ہیں تو اس قسم کے احوال سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں، اور اس مضمون کے مناسب سوالات اور جوابات اور وضاحت کرنے والی مثالوں کے بیان میں سرداری کی پناہ والے اور شرافت کے سرمایہ والے شیخ فرید بخاری کی طرف صادر فرمایا ہے۔ یہ بھی اہم مضمون مکتوب لگتا ہے۔ سلمکم اللہ تعالی سبحانہ وعصمکم عما یاسمکم وسانکم عما شانکم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ظاہری اور باطنی آفتوں سے سلامت رکھے اور اس چیز سے بچائے جو آپ کو عیب لگائے، اور اس چیز سے محفوظ رکھے جو آپ کے لیے برائی کا سبب۔ جو توحید راہ سلوک طے کرنے کے عرصہ میں اس بزرگ گروہ یعنی صوفیاء کرام کو حاصل ہوتی ہے وہ دو قسم کی ہے، توحید وجودی اور توحید شہودی۔ توحید شہودی ایک ذات ہی کو دیکھنا ہے، توحید شہودی، شہود کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، ایک ذات ہی کو دیکھنا ہے، یعنی سالک کو ایک ذات کے سوا کچھ مشہود نہیں ہوتا، کچھ نظر نہیں آتا، اس کو ایک ہی ذات نظر آتی ہے۔ وہ یہ ہے معنی توحید شہودی کا، یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو ہی دیکھتا ہوں، مجھے ایک ہی ذات نظر آتی ہے۔ اور توحید وجودی ایک ہی ذات کو موجود جاننا ہے۔ وجود کا معنی موجود ہونا، توحید وجودی کا معنی ہے کہ ہر طرف ایک ہی ذات موجود ہے۔ اب یہ تھوڑا سا باریک فرق ہے کہ جب اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا مرید، اور حضرت نے اس نے شکایت کی، حضرت سے شکوہ کیا کہ میری توجہ نہیں قائم ہو رہی، ایک جگہ پر توجہ نہیں قائم ہو رہی۔ تو حضرت نے اس کو ایک مشقت کروائی، مجاہدہ کروایا، اس سے پوچھا دنیا میں کسی چیز سے تجھے محبت ہے؟ کہا جی ہاں، مجھے اپنی بھینس سے محبت۔ تو فرمایا اچھا ایسا کرو، گھر بیٹھ جاؤ، 40 دن تک بس اپنی نگاہ جو ہے بھینس پر ہی رکھو، اسی کو دیکھتے رہو۔ اب وہ 40 دن تک اس کو دیکھتا رہا۔ اب جب دیکھتا رہا تو وہ 40 دن پورے ہو گئے، حضرت کے پاس آ گیا، ہو گیا جی ہو گیا۔ اب کیا صورتحال ہے؟ اب یہ ہے کہ اب جدھر دیکھتا مجھے بھینس ہی نظر آ رہی ہے۔ وہ 40 دن تک نظروں میں جو ٹیک گئی، اب کیا مطلب؟ واقعتاً بھینس ہے، ہر طرف ہر چیز جو بھینس نظر آتی ہے، تو کیا سچ مچ ہر طرف بھینس ہے؟ اب یہ دو عنوان ہیں، ایک یہ کہ یوں کہے کہ ہر طرف ہی بھینس موجود ہے، اور ایک یہ ہے کہ مجھے جو نظر آتا ہے کہ بھینس ہے۔ اب یہ دونوں میں فرق ہے۔ تو توحید وجودی والا کہتا ہے کہ ہر طرف اللہ ہی اللہ ہے، مجھے جو نظر آئے، درخت نظر آ رہا ہے یہ اللہ ہے، یہ سورج نظر آ رہا ہے یہ اللہ ہے، یہ چاند نظر آ رہا ہے یہ اللہ ہے، یہ دریا نظر آ رہا ہے یہ اللہ ہے، یہ سچ مچ اللہ ہے۔ توحید وجودی والا یوں کہتا ہے، اور توحید شہودی والا کہے گا کہ مجھے یوں نظر آتا ہے اللہ ہے، حقیقت میں اللہ ہے نہیں، میری نظر یوں ہوگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف مراقبہ کر کر کے، حق تعالیٰ کی ذات کی طرف توجہ کر کر کے اس کے دل و دماغ پر حق تعالیٰ کا تصور اتنا بیٹھ گیا کہ ہر طرف اس کو حق تعالیٰ کی ذات نظر آتی ہے، حقیقت میں ہے نہیں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ذات۔
یہ ہے توحید وجودی اور توحید شہودی کا فرق۔ تو یہ جو وحدت الوجود والے لوگ ہیں وہ توحید وجودی کے قائل ہیں، یعنی وہ ہر چیز کو اللہ مانتے ہیں، تو قبر کو بھی اللہ مان کے اس کے سامنے سجدہ کر دیتے ہیں کہ یہ اللہ ہے۔ جب اللہ ہے تو پھر اللہ کو سجدہ کرنا جائز ہے۔ وہ درختوں کو سجدہ کر رہے ہیں، فلاں چیز کو سجدہ کر رہے ہیں، وہ اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں حقیقت میں، وہ حقیقت میں ایسی بات نہیں ہے۔ پھر تو مخلوق کا سارا وجود کا انکار ہو گیا، مخلوق میں پھر کائنات میں چیز ہی موجود کوئی نہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ، پھر اللہ نے شریعت کا مکلف کس کو بنایا ہے؟ اگر ساری دنیا میں صرف وجود ایک اللہ کا ہی ہے تو پھر نبی کون ہوئے، اور پھر شریعت کس کے لیے اتری، جنت کس کے لیے ہے، دوزخ کس کے لیے ہے؟ پھر تو مخلوق ہی کوئی نہیں رہی، اور پھر اللہ راضی کس سے ہیں، اللہ تعالیٰ ناراض کس سے ہیں؟ تو یہ غلط بات توحید وجودی۔ تو حضرت نے مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے ان کی آ کر اصلاح فرمائی، ان کو یوں فرمایا کہ یوں نہ کہو کہ ہر چیز اللہ ہی اللہ ہے، یوں کہو ہمیں اللہ نظر آتا ہے، ہماری نگاہ کا یہ اثر ہے، ورنہ حقیقت میں وہ ہر چیز اللہ نہیں ہے۔ یہ فرق ہے دونوں۔ تو توحید شہودی ایک ذات ہی کو دیکھنا ہے، یعنی سالک کو ایک ذات کے سوا کچھ مشہود نہیں ہوتا، ایک ذات کے سوا کچھ نظر نہیں ہے۔ اس کی دوسری مثال یہ کہ تھوڑی دیر جب دن کو سورج نکلا ہوا ہو نا، تھوڑی دیر سورج کو دیکھو، سورج دیکھو گے، اب نظر ہٹاؤ، اب چیزوں کو دیکھو، اب جدھر دیکھو گے وہ سورج ہی نظر آئے گا کچھ دیر تک، یہ کیفیت ہوگی، کوئی چیز اور نظر آئے گی ہی نہیں۔ تو کیا مطلب؟ چیزیں ختم ہو گئیں؟ موجود ہیں۔ یہ ہماری نظر کا ہے کہ وہ اس کو اب سورج کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آ رہا، نظر کچھ نہیں آ رہا، ورنہ یہ تو نہیں کہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ تو اب وہ یہ ایک بندہ یوں کہنا شروع کر دو کہ کائنات میں سورج کے علاوہ موجود ہی کچھ نہیں، صرف ایک ہی چیز موجود ہے، یہ غلط۔ دوسرا یوں کہے کہ مجھے ہر طرف سورج نظر آتا ہے، میری نظر جو ہے وہ یہ ہو گئی ہے اس میں۔ اور توحید وجودی ایک ہی ذات کو موجود جاننا ہے کہ ہر طرف اللہ ہی موجود ہے بس، اور اس کے غیر کو نیست و نابود سمجھنا، اور اس ایک ذات کے سوا باقی سب کو عدم یعنی نیست نابود جاننے کے باوجود اس کی جلوہ گاہیں اور مظاہر کو ایک سمجھنا ہے۔ پھر ان سے جو توحید وجودی کے قائل ہیں، توحید وجودی والے، ان سے کہتے ہیں جب ہر طرف اللہ ہی اللہ ہے تو پھر یہ بندے کون ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے مظاہر ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ انہی کے اندر سے ظاہر ہو رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے یہ درخت کیا ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے مظہر ہیں، یعنی حق تعالیٰ کے وجود کو ظاہر کرنے والے ہیں، ہر ورنہ ہے اللہ ہی اللہ ایک طرف، وہ یہ پس توحید وجودی علم الیقین کی قسم سے ہے، علم الیقین۔ اور توحید شہودی عین الیقین کی قسم سے ہے۔ علم ہے یعنی جو غائبانہ کسی سے سنا کے دیکھا ہوا وہ علم ہوتا ہے، اور جب آدمی اسی سنی ہوئی چیز کو آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے تو عین الیقین ہے۔ اب ہم نے دوزخ سنی ہوئی ہے، جنت سنی ہوئی ہے لیکن دیکھی نہیں ہے، تو یہ علم الیقین ہے، اور جب جا کر دیکھیں گے تو وہ عین الیقین ہو جائے گا۔ تو یہ ہے۔ تو جو حق تعالیٰ کے توحید وجودی کے قائل ہیں وہ ابھی مشاہدے والی دولت سے مشرف نہیں ہوئے، اس لیے وہ علم الیقین میں پھنسے ہوئے ہیں، عین الیقین اور حق الیقین کے درجے تک وہ نہیں پہنچے۔ اگر اس درجے تک پہنچ جائیں تو پھر وہ خود بخود ان کو اپنی غلطی سمجھ میں آ جائے۔ تو توحید وجودی علم الیقین کی قسم سے ہے، اور توحید شہودی عین الیقین کی قسم سے ہے۔ توحید شہودی اس راستہ کی ضروریات میں سے ہے، کیونکہ فنا اس توحید کے بغیر متحقق نہیں ہوتی۔ یہ جو سلوک والا راستہ ہے اس میں توحید شہودی حاصل ہونی چاہیے، اس کے بغیر بندے کو فنا حاصل نہیں ہوتی۔ کیا مطلب فنا حاصل نہیں ہوتی؟ یعنی فنا کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے، فنا سمجھے۔ اور وہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ اپنے سے کسی بڑی ہستی کا مشاہدہ کرتا ہے، پھر سمجھتا ہے میں کچھ نہیں ہوں، اور جب اپنے سے بڑی ہستی کو نہیں دیکھتا پھر سمجھتا ہے سب کچھ میں ہی میں ہوں۔ اب یا میں چوڑا ہو کر کرسی پر بیٹھا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ مجلس کا سب سے بڑا میں ہوں، میرے اندر تکبر آ سکتا ہے، میرے شیخ آ جائیں، میرے استاد آ جائیں، میرے بڑے آ جائیں، اب میں سمجھوں گا ان کے سامنے میں کچھ نہیں ہوں۔ خود بخود یہ احساس پیدا ہوا۔ تو ایسے ہی بندہ جب تک توحید شہودی حاصل نہیں کرتا، حق تعالیٰ کی ذات کا مشاہدہ نہیں کرتا، اپنا چھوٹا ہونا اور فانی ہونا اور اپنا بے حقیقت ہونا اس پر کھلتا نہیں ہے،
وہ اپنے آپ کو سارا کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے، اور جب حق تعالیٰ کی توحید شہودی جلوہ گر ہوگی پھر سمجھ آئے گی کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، سارے کمال تو ہیں اس کے۔ تو فنا کے لیے، تحقق کے لیے یہ توحید شہودی کا حاصل ہونا ضروری ہے۔ توحید شہودی اس راستہ کی ضروریات میں سے ہے، کیونکہ فنا اس توحید کے بغیر متحقق نہیں ہوتی، اور مرتبہ عین الیقین بھی اس کے بغیر میسر نہیں ہوتا۔ حق تعالیٰ کی ذات کے متعلق جو علم الیقین ہے وہ تو مل گیا سننے سے، پڑھنے سے، کتابیں پڑھنے سے، لیکن عین الیقین اور حق الیقین کا مرتبہ وہ اس توحید کے بغیر حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ اس ذات کے غلبہ کے باعث ایک کو دیکھنے سے اس کے ما سوا کا نہ دیکھنا لازمات ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات کی محبت کا غلبہ ہوگا تو ایک کو دیکھنے سے ما سوا کا نہ دیکھنا لازم ہے۔ جب ایک پر نظر رہ جائے گی تو ما سوا سے نظر خود ہٹ جائے گی، بخلاف توحید وجودی کے کہ وہ ایسی نہیں ہے، یعنی اس میں ایسا ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ علم الیقین اس معرفت کے بغیر حاصل ہے، اس لیے کہ کسی چیز کا علم الیقین حاصل ہونے سے اس کے ما سوا کی نفی لازم نہیں آتی۔ جب تک علم الیقین ہے تو ما سوا کی نفی نہیں ہوتی، عین الیقین ہو جائے گی پھر ما سوا کی نفی حاصل ہو جائے گی۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اس ایک کے علم کے غلبہ کے وقت اس کے ما سوا کے علم کی نفی لازم آتی ہے، اور یہ توحید شہودی میں چیز نصیب ہوتی۔ مثلا جس شخص کو آفتاب کے یعنی سورج کے وجود کا یقین حاصل ہو گیا تو اس کو اس یقین کے غلبہ سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ اس وقت ستاروں کو معدوم اور نیست و نابود جانے، یعنی اندر بیٹھا ہے کمرے میں بیٹھا ہے، کسی نے کہہ دیا ہے کہ سورج نکل آیا ہے، تو اب کسی معتبر نے آدمی نے بتایا، اس کو یقین ہو گیا، تو یہ ہے علم الیقین۔ اب سورج کا یقین تو ہو گیا، کسی کے بتانے سے ہوا ہے، تو سورج کی جو ضد ہیں چاند اور ستارے وہ معدوم ہو گئے، ختم ہو گئے، غائب ہو گئے، ان کی طرف اس کی توجہ نہیں جائے گی، اور اس کا یقین خود بخود اس کے دل میں نہیں آئے گا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ خود باہر آ جاتا ہے، اور باہر آ کر اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے سورج نکل آیا۔ اب یہ عین الیقین ہو گیا، پہلے وہ علم الیقین تھا، اب عین الیقین حاصل ہو گیا کہ سورج نکل آیا۔ اب جب دیکھے گا سورج نکل آیا، اب دیکھے گا کوئی ستارہ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، صرف ایک سورج ہی ہے بس، تو اب غیر کی نفی خود بخود ہو گئی۔ مثلا جس شخص کو آفتاب کے وجود کا یقین حاصل ہو گیا تو اس کو اس یقین کے غلبہ سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ اس وقت ستاروں کو معدوم اور نیست و نابود جانے، لیکن جس وقت وہ آفتاب کو دیکھے گا تو یہ ضروری ہے کہ وہ ستاروں کو نہیں دیکھ سکے گا، اور آفتاب کے سوا اس کو اور کچھ نظر نہیں آئے گا۔ تو اب یہ ہے عین الیقین، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ ساتھ اس کے غیر کی نفی ہو جاتی ہے۔ علم الیقین میں غیر کی نفی ہونا لازم نہیں، اور اس وقت جب وہ ستاروں کو نہیں دیکھ رہا ہے جانتا ہے کہ ستارے نیست و نابود نہیں ہیں، بلکہ جانتا ہے کہ ستارے موجود ہیں لیکن چھپے ہوئے ہیں، اور آفتاب کے نور کی روشنی میں مغلوب ہے۔ اب یہ ایک اور بات حضرت نے اشارہ کیا ہے کہ اب جب سورج کو دیکھا تو ستارے کدھر گئے؟ ختم ہو گئے؟ نہیں، ختم نہیں ہوئے، چھپ گئے ہیں۔ کیا منع؟ ہیں صحیح، مجھے نظر نہیں آتے۔ ایسے ہی وحدت الوجود والا کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ مخلوق میں ہے ہی کچھ نہیں کیونکہ مجھے نہیں نظر آ رہا، اور وحدت شہودی والا کہے گا کہ سب کچھ موجود ہے لیکن میری نظروں سے چھپ گیا ہے، جیسے ستارے سورج کے وقت میری نظروں سے چھپ گئے ہیں، یہ معنی نہیں کہ ہیں ہی نہیں، بس یہ فرق ہو گیا وحدت وجود والے کا اور وحدت شہود والے کا، کہ وحدت وجود والا غیر اللہ کی وہ بالکل وجود کی نفی کر بیٹھتے، اور یہ شخص اس جماعت کے خیال کا انکار کرتا ہے جو اس وقت میں ستاروں کے وجود کی نفی کرتے ہیں، اور جانتا ہے کہ یہ معرفت یعنی ستاروں کے وجود کی نفی کرنا یہ واقعہ کے خلاف، کہ ستارے ہیں لیکن چھپے ہوئے ہیں۔ پس توحید وجودی کہ جس میں ایک ذات واحد حق تعالی و تقدس کے ما سوا کی نفی کا نام ہے، یہ عقل کے اور شرع کے خلاف۔ توحید وجودی والا تو جو باقی ساری چیزوں کی نفی کر رہا ہے، پھر نفی کر رہے تو شریعت کس کے لیے اتری ہے؟
تو یہ تو عقل کے بھی خلاف ہے، شریعت کے بھی خلاف، بخلاف توحید شہودی کے کہ صرف ایک دیکھنے میں، یعنی مجھے ایک نظر آتا ہے، مجھے ایک نظر آتا ہے، بس یہ میری نظر ہے، تو صرف ایک دیکھنے میں عقل اور شرع کی کوئی مخالفت نہیں ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ نظر ایسی ہوگی کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا۔ مثلا آفتاب کے طلوع ہونے کے وقت ستاروں کی نفی کرنا اور ان کو نیست و نابود جاننا یہ حقیقت کے خلاف ہے، لیکن ستاروں کو اس وقت نہ دیکھنے میں یہ عقل اور شرع کی کوئی مخالفت نہیں ہے، بلکہ یہ نہ دیکھنا آفتاب کے نور کے ظاہر ہونے کے غلبے اور دیکھنے والے کی نگاہ کی کمزوری کی وجہ سے، کہ مجھے ستارے کیوں نہیں نظر آتے؟ سورج کا نور اتنا ہے کہ وہ اس نور میں میری نگاہ اور کسی چیز کو نہیں دیکھ سکتی۔ اگر دیکھنے والے کی نگاہ اسی آفتاب کے نور سے سرما آلود ہو جائے، یعنی جو آفتاب نور دے رہا ہے اسی آفتاب کے نور کو وہ سرما بنا لے اور قوت پیدا کر لے، نظر اور تیز ہو جائے، تو ستاروں کو آفتاب سے جدا دیکھ لے گا۔ ہماری نظر کمزور ہے، سورج کی روشنی میں چندیا جاتی ہے اور ستاروں موجود ہونے کے باوجود ان کو نہیں دیکھ پاتی، لیکن اگر ہماری نگاہ تیز کر دی جائے تو سورج کے ہوتے ہوئے بھی دیکھ لے گی، اور اب نظر آئے گا کہ سورج الگ چیز ہے، ستارے الگ چیز ہے۔ تو ایسے ہی حق تعالیٰ الگ ہے، مخلوق الگ ہیں، اور یہ دیکھنا حق الیقین کے مقام میں سے ہے۔ اب جب یہ دیکھے گا تو اب یہ حق الیقین ہو گیا۔ پس بعض مشائخ کے جو اقوال ظاہر میں شریعت حقہ کے مخالف نظر آتے ہیں، بعض مشائخ ہیں اور واقعتاً صحیح العقیدہ اور صحیح مشائخ میں سے ہیں، لیکن ان کے اقوال شریعت کے مخالف نظر آتے ہیں، اور بعض لوگ ان اقوال کو توحید وجودی سے تعبیر کرتے ہیں کہ ان کو توحید وجودی کے قائل ہیں۔ مثلا ابن منصور الحلاج رحمہ اللہ کا انا الحق کہنا، وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ ہوں، میں اللہ ہوں، اور با یزید بستامی رحمہ اللہ کا سبحانی ما اعظم شانی، میں پاک ہوں اور میری کتنی بڑی شان ہے، یعنی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ یہ کہنا اور اسی قسم کو دوسرے اقوال، تو بہتر اور مناسب یہ ہے کہ ان اقوال کو توحید شہودی پر محمول کیا جائے۔ یوں نہ کہا جائے کہ توحید وجودی کے قائل تھے، یوں کہا جائے کہ توحید شہودی ان پر کھلی اور وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ اس وقت مجھے حق تعالیٰ کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آ رہا، مجھے نظر ایک ہی ذات آ رہی ہے۔ بہتر یہ ہے توحید شہودی پر محمول کیا جائے اور عقل اور شریعت کی مخالفت کو دور کیا جا سکے۔ جس وقت ما سوائے حق سبحانہ و تعالی ان کی نظر سے پوشیدہ ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کا غیر پوشیدہ ہو گیا، تو اس حالت کے غلبہ کے وقت ان بزرگوں نے یہ الفاظ کہہ دیے اور حق سبحانہ و تعالیٰ کے سوا اور کچھ ثابت نہیں کیا۔ انا الحق کہ میں حق ہوں، کہ معنی یہ ہے کہ حق ہے نہ کہ میں۔ انا الحق یہ جو کہہ رہے ہیں تو یہ معنی نہیں کہ میں اللہ ہوں، بلکہ کہہ یہ رہے ہیں کہ میں ہوں ہی نہیں، صرف ایک ہی ذات موجود ہے، اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا اتنا غلبہ ہوا کہ ہر چیزیں غائب ہو گئیں، حتیٰ کہ اپنے آپ کا وجود بھی غائب ہو گیا، جیسے ستارے غائب ہو گئے۔ چونکہ وہ اپنے آپ کو نہیں دیکھتا اس لیے اپنے آپ کو ثابت ہی نہیں کرتا، اپنے لیے میں کا لفظ بولتا ہی نہیں ہے۔ نہ یہ کہ وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے اور دیکھ کر پھر اس کو حق کہتا ہے، یہ تو یقیناً کفر ہے کہ اپنے آپ کو دیکھ بھی رہا ہو اور پھر دیکھ کر پھر کہہ رہا ہو میں اللہ ہوں، اس کے تو کفر ان میں شک نہیں ہے۔ تو لہذا بزرگوں کی کلام کو فقہا کا قول یہ ہے، علماء کا اصول یہ ہے کہ ان کی کلام کو حتی الامکان ایسا معنی دیں جو شریعت کے مخالف نہ بنتا، موافق بنتا ہو، تاکہ ان کے کسی قول پر حتی الامکان کفر کا فتویٰ نہ آئے۔ تو اس کی تعویل یہ آسان ہے کہ ان کے اوپر توحید شہودی کھلی ہوئی ہے۔ یا کوئی شخص یہ نہ کہے کہ اس بات نہ کرنا غیر حق کی نفی تک پہنچا دیتا ہے، یعنی حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ چلو جب توحید شہودی کھلی تو ان کو ایک ذات نظر آئی، باقی جو غیر اللہ کی وجود ہیں وہ نظر نہیں آ رہے، چونکہ نظر نہیں آ رہے ان کو ثابت بھی نہیں کر رہے، نفی بھی نہیں کر رہے، یہ بھی نہیں کہہ رہے میں ہوں، یہ بھی نہیں کہہ رہے میں نہیں ہوں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ جب باقی وجود موجود ہیں تو ان کو کہنا چاہیے کہ باقی ہیں، یہ نہ کہنا یہ بھی تو غلطی ہے،
बाकियों को साबित ना करना ये भी तो गलती है। यहाँ कोई शख्स ये ना कहे कि इस बात ना करना ये नफी तक पहुंचा देता है। मखलूक का वजूद है ना, अब वो उनको नजर नहीं आ रहा, जब नजर नहीं आ रहा तो मखलूक का वजूद है ये लफ्ज वो नहीं कह सकते कि मखलूक का भी वजूद है। हालांकि ये कहना चाहिए कि मखलूक का अलग वजूद है। तो जब वो लफ्ज नहीं बोल रहे तो ये भी तो एक किस्म की नफी कर रहे हैं, चाहे सरातन जुबान से नफी का लफ्ज नहीं बोलते। और ये ऐन तौहीद वजूदी तो है। तो जरा फरमाते हैं फिर यही तो तौहीद वजूदी होगी कि वो दूसरों को साबित नहीं कर रहे। तो ये तो एक सवाल है। तो हम जवाब, क्योंकि हम इस जवाब में कहते हैं कि इस बात ना करने से गैर हक की नफी लाजिम नहीं आती। ये कहे सरातन को ये कहे कि अल्लाह ताला के अलावा और कोई वजूद है ही नहीं, वजूद है ही एक, ये तो होगी नफी। और एक है कि ये कहे कि बस एक ही ज़ात का वजूद मुझे नज़र आता है, मुझे नज़र आता है एक ही ज़ात, बाकियों का वजूद है नहीं है, ना है कहता है ना नहीं है कहता है, ये कहता है मुझे एक वजूद नज़र आता है। तो गैर हकी से नफी लाजिम नहीं आती अगर कोई ये कह रहा है तो, बल्कि इस मकाम में हैरत है, यानी वो हैरत मकाम हैरत के अंदर है कि उसको और कुछ नज़र नहीं आ रहा। यहाँ तमाम अहकाम साकित हो चुके हैं, जब वो इस मकाम में पहुंचा है तो अब वो शरीयत का मुकल्लफ ही नहीं रहा, क्योंकि वो हैरत के मकाम में चला गया है। और सुबहानी कहने में भी हक ताला की तंज़ीह है, यानी हक ताला को बेऐब कह रहा है। सुबहान का माना अल्लाह पाक है, ना कि उसकी अपनी तंज़ीह। वो सुबहानी में अपने आप को ऐबों से पाक नहीं कह रहा, हक ताला को पाक कह रहा है, क्योंकि वो खुद अपनी नज़र से पूरी तरह दूर हो चुका है और कोई हुक्म उसके साथ ताल्लुक नहीं रखता, लिहाजा अपने आप को हुक्म दे ही नहीं रहा। और इस किस्म की बातें ऐनुल यकीन के मकाम में, जो कि हैरत का मकाम है, बाज़ सालकों से ज़ाहिर होती हैं। और जब इस मकाम से तरक्की देकर हक़्क़ुल यकीन, ऐनुल यकीन से आगे हक़्क़ुल यकीन के मकाम में पहुँचाते हैं, तो वो बुज़ुर्ग इस किस्म के कलिमात से इज्तिनाब करने लगते हैं और एतदाल की हद से तजावुज़ नहीं करते। हमारे ज़माने में इस गिरोह के बहुत सारे लोग जो सूफियों के लिबास में अपने आप को ज़ाहिर करते हैं, तौहीद वजूदी को आम करने में मसरूफ़, वो ये तौहीद वजूदी वाला अकीदा आम कर रहे हैं और इसके आम करने को ही कमाल समझते हैं, और ऐनुल यकीन की बजाय इल्म यकीन पर ही रुके हुए हैं, क्योंकि ये तो इल्मुल यकीन का मकाम था। और अक़वाल मशाइख की तावील अपने ख्याल के मुताबिक करते हैं और ख़ुद को मुक्तदाए ज़माना बनाए बैठे हैं और अपने खोटे बाजार को इन ख्याली बातों के साथ रौनक दे रहे हैं। और अगर बिलफर्ज गुज़श्ता ज़माने के बाज़ मशाइख की इबारतों में जो ऐसे अल्फाज पाए जाते हैं जिनसे वाज़े तौर पर तौहीद वजूदी ज़ाहिर होती है, तो उनकी ऐसी बातों पर यह क़ियास करना चाहिए कि उन्होंने इब्तिदा में इल्मुल यकीन के मकाम में इस किस्म के अल्फाज कहे हैं और आखिरकार उनको इस मकाम से तरक्की देकर ऐनुल यकीन तक अल्लाह ताला ले गए। लिहाजा वो फिर इन बातों से ख़त्म हो गए। और फिर ये जो बातें होती हैं ये अपनी इख्तियार से नहीं होती, ये एक आदमी पर हालत तारी होती है, और वो हालत हर किसी पर तो तारी नहीं है, वो हर किसी पर तो तारी नहीं है। क्यों हर बंदा उनके साथ जो भी बैत हो वो यही कहना शुरू कर दे जी एक अल्लाह है सब कुछ नहीं है। भाई एक पर तो चलो हाल का गलबा तारी हो गया, सारी जमात पर तो नहीं है, वो सारी जमात कुफरिया कलमा कह रही। इस जगह कोई शख्स ये ना समझे कि तौहीद वजूदी वाले हजरात भी जिस तरह एक ही ज़ात को जानते हैं इसी तरह एक ही को देखते भी हैं, यानी तौहीद वजूदी वाले हर तरफ अल्लाह ताला को ही जानते हैं, एक ही ज़ात मौजूद है। तो जब एक ही ज़ात मौजूद है तो उनको नज़र भी एक ही ज़ात आई, तो फिर उनको तौहीद वजूदी भी हासिल हो गई, तौहीद शहूदी भी हासिल हो गई, दोनों ही हासिल हो गई। तो एक को देखते भी हैं, बस उनको ऐनुल यकीन से भी कुछ हिस्सा हासिल हो गया। हर तरफ एक ही ज़ात को मानते हैं कि एक ही ज़ात मौजूद है, ये तो हो गया इल्मुल यकीन। और जब देखते हैं तो उनको हर तरफ एक ही ज़ात नज़र आती है, ये हो गया ऐनुल यकीन, ये ऐनुल यकीन हो गया और तौहीद शहूदी हो गई। तो तौहीद शहूदी से भी कुछ उनको ऐसा मिल गया है। तो हम उसके जवाब में कहते हैं कि इस तौहीद वजूदी वाले हजरात ने तौहीद शहूदी की मिसाली सूरत को देखा है, ना ये कि वो इस तौहीद शहूदी के साथ मुताक़क़ हो गए हैं। तौहीद शहूदी की एक इब्तिदाई शक्ल उनको थोड़ी सी नज़र आई है, मिसाली सूरत, वरना तौहीद शहूदी पूरी उन पर खुली नहीं है।
توحید شہودی کو اپنی اس مثالی صورت کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں ہے، کیونکہ اس توحید کے حاصل ہونے کے وقت حیرت، توحید شہودی جب حاصل ہوتی ہے تو بندہ مقام حیرت میں چلا جاتا، اس مقام میں کسی امر کے ساتھ حکم نہیں لگایا جا سکتا، اور توحید وجودی والا اس توحید شہودی کی مثالی صورت کا مشاہدہ کرنے کے باوجود علم الیقین والوں میں سے ہے، کیونکہ وہ ما سوی اللہ کے وجود کی نفی کرتا ہے، اور یہ نفی مقولہ علم الیقین کے احکام میں سے ایک حکم ہے، اور حیرت اور علم ایک دوسرے کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ یعنی جو توحید وجودی والا ہے وہ ایک حکم لگا رہا ہے کہ اللہ ہے، غیر اللہ نہیں ہے، غیر اللہ نہیں ہے، یہ حکم لگانا بھی تو ایک علم ہے، تو ابھی اس کے اندر علم باقی ہے، اور توحید شہودی جب نصیب ہوگی تو وہ پھر حکم لگانے کی پوزیشن میں نہیں رہے گا، کسی حیثیت میں نہیں رہے گا کہ میں کسی چیز پر حکم لگاؤں ہونے یا نہ ہونے کا، تو وہ صرف بس حیرت کے اندر ہوگا، تو اس کو علم ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا توحید وجودی والے کو توحید شہودی حاصل نہیں ہے، کیونکہ وہ ابھی علم کے اندر ہے، اور علم اور حیرت جمع نہیں ہو سکتے۔ پس ثابت ہو گیا کہ توحید وجودی والے کو عین الیقین سے کچھ بھی حصہ حاصل نہیں ہے۔ ہاں البتہ توحید شہودی والے حضرات کو اگر مقام حیرت کے بعد ترقی واقع ہو جائے تو معرفت کے مقام میں جو کہ حق الیقین ہے پہنچاتے ہیں، تو عین الیقین کے بعد پھر اس سے اگلا درجہ حق الیقین کا ہے، اور اس مقام میں علم اور حیرت دونوں جمع ہو جاتے ہیں۔ اب علم ہے، حیرت بھی ہے، لیکن اب علم کیا ہے؟ اب علم یہ ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں اور میں کوئی حکم نہیں لگا سکتا، بس اپنی حیرت کو جو جان لیا وہ علم ہے، جیسے پیچھے ہم یہ پڑھ رہے ہیں۔ اور جو علم مقام حیرت کے بغیر اور مقام حیرت سے پہلے ہے وہ علم الیقین ہے۔ یہ جواب ایک مثال سے واضح ہو جاتا ہے۔ مثلا کسی شخص نے اپنے اندر بادشاہت کے مقام کے ساتھ مناسبت رکھنے کی وجہ سے خواب میں اپنے آپ کو بادشاہ دیکھا، خواب میں دیکھا، اور بادشاہت کے لوازم یعنی لینا دینا، حکم کرنا، منع کرنا، تخت نشین ہونا، شاہانہ لباس، تاج پہننا وغیرہ، یہ اپنے اندر پائے، خواب میں دیکھا کہ یہ ساری چیزیں مجھے حاصل ہو گئیں، اور یہ بات معلوم ہے کہ وہ بادشاہ نہیں ہوا، یہ تو خواب میں دیکھ رہا ہے، بلکہ بادشاہت کی مثالی صورت کو اپنے آپ میں دیکھا ہے۔ تو خواب میں دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی مثالی صورت اپنے اندر دیکھی ہے، اور حقیقت میں بادشاہت کو اس مثالی صورت کے ساتھ کچھ بھی مناسبت نہیں۔ ہاں وہ شہود اگرچہ مثالی صورت میں ہوا ہے، لیکن اس مثالی صورت کی حقیقت سے اس شخص کے متصف ہونے کی استعداد کی خبر دیتا ہے۔ مثالی صورت جو خواب میں دیکھا بادشاہ بننے کا، اتنا پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر بادشاہ بننے کی استعداد ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ بادشاہ بن گیا ہے۔ اگر وہ شخص بہت زیادہ ریاضت اور مجاہدہ کرے اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی عنایت بھی اس کے ساتھ شامل حال ہو جائے تو اس بلند مقام یعنی بادشاہت پر پہنچ جائے گا، لیکن قوت سے فعل یعنی قابلیت سے حصول تک پہنچنے میں بہت فرق ہے۔ تو پہلے صرف استعداد تھی بادشاہ بننے کی، اب جب محنت کی اب بادشاہ بن گیا، تو اب بادشاہ بننا یہ بالفعل ہے، اور پہلے صرف وہ استعداد تھی۔ بہت سارے لوہے آئینہ بننے کی قابلیت رکھتے ہیں، لوہے کے اندر طاقت ہے کہ وہ شیشہ بنے، لیکن جب تک وہ آئینہ نہ بن جائیں تو بادشاہوں کے ہاتھ میں نہیں پہنچتے اور ان کا جمال حاصل نہیں کر سکتے۔ تو توحید وجودی والا جو شخص ہے اس کے اندر استعداد ہے آگے جانے کی، لیکن جب تک جاتا نہیں ہے اس وقت خالی ہے۔ میں کہاں پہنچ گیا، مگر میں کہتا ہوں ان دقیق علوم کے لکھنے کا سبب یہ ہے کہ اس زمانے کے اکثر لوگ بعض تقلید کے طور پر اور بعض بغیر ذوق کے محض علم کی بنا پر اور بعض ذوق ملے ہوئے علم کے ساتھ اگرچہ قلیل ہوں اور بعض الہاد اور زندقہ کے باعث اس توحید وجودی سے وابستہ ہیں۔ یہ اصل فتنہ یہ ہو رہا تھا، اور سب کچھ حق تعالی سے جانتے ہیں، بلکہ حقیقت میں سب کو حق تعالی ہی جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ تعالی ہے، اور اس ہیلہ سے اپنی گردنوں کو شرعی پابندیوں کی رسی سے آزاد کرنا چاہتے ہیں کہ میں جب اللہ تعالیٰ ہوں تو پھر میں نماز کیا پڑھوں، پھر میں روزہ کیا رکھوں، یہ تو مخلوق کے لیے، اور میں تو مخلوق اور میں رہا ہی نہیں ہوں، میں تو حق تعالیٰ تک پہنچ گیا ہوں، معاذ اللہ۔ اصل شیطان کا چکر یہ ہے
کہ وہ انسان کو شریعت کی آزادی سے، وہ قید سے آزاد کرنا چاہتا ہے کسی نہ کسی اور کسی، تو وہ گمراہ جو عام لوگ ہیں ان کو اور انداز سے گمراہ کرتا ہے، اور جو ذکر اذکار والے ہیں ان کو اور رنگ میں گمراہ کرتا ہے کہ تم اس طرح سے اس مقام میں پہنچ گئے ہو کہ اب شریعت تو تمہارے لیے نہیں رہی، معاذ اللہ۔ اور شرعی احکام بجا لانے میں سستی کرتے ہیں اور اس معاملہ پر بہت ہی مسرور اور خوش ہیں، اور اگر شرعی احکامات کے بجا لانے کا اقرار بھی کریں تو ان کو طفیلی جانتے ہیں، اگر کرتے بھی ہیں تو کہتے ہیں یہ بہت چھوٹی نیچے درجے کے لوگوں کی چیزیں، نمازیں وغیرہ پڑھنا، ہم بہت اونچی سطح کے لوگ چلے گئے، اور اصل مقصود شریعت کے سوا کوئی اور چیز خیال کرتے ہیں، شریعت کے سوا اصل چیز اور ہے، معاذ اللہ بھی اصل چیز اور تھی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرماتا ہاشا وک اللہ ثم ہاشا وک اللہ نعوذ باللہ سبحانہ من ھذہ الاعتقاد السوء، ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسے برے اعتقاد سے ہم کو بچائے۔ طریقت اور شریعت، یہ صوفیاء یہ طریقت میں ہیں، طریقت اور شریعت ایک دوسرے کا عین ہے، ان کے درمیان بال برابر بھی مخالفت واقع نہیں، فرق صرف اجمال اور تفصیل کا ہے اور استدلال اور کشف کا ہے۔ جو کچھ بھی شریعت کے مخالف ہے وہ مردود ہے، شریعت کے خلاف جو بھی ہے وہ مردود ہے۔ کل حقیقت ردتہ الشریعۃ فہو زندقۃ، ہر وہ حقیقت جس کو شریعت نے رد کر دیا ہو وہ زندقہ ہے۔ شریعت کو اپنی جگہ پر قائم رکھ کر حقیقت کو طلب کرنا یہ بہادروں کا کام ہے۔ رزقنا اللہ سبحانہ و ایاکم الاستقامۃ علی متابعۃ سید البشر علیہ وعلی آلہ الصلوات والتسلیمات والتحیات ظاہرا و باطنا، حق تعالی ہم کو اور آپ کو ظاہر اور باطن میں حضرت سید البشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت پر استقامت نصیب فرمائے، آمین۔ معرفت کی پناہ والے ہمارے قبلہ گاہ حضرت خواجہ باقی باللہ قدس سرہ، یعنی حضرت کے جو شیخ، کچھ عرصہ تک توحید وجودی کا مشرب رکھتے تھے، میرے شیخ پر بھی کچھ توحید وجودی کا غلبہ رہا ہے، لیکن آخر کار حق سبحانہ و تعالی نے اپنی نہایت مہربانی کے ساتھ اس مقام سے ترقی عطا فرما کر شاہراہ پر ڈال دیا اور اس معرفت کی تنگی سے رہائی عنایت فرمائی۔ میاں عبدالحق نے، جو کہ حضرت قدس سرہ کے مخلص دوستوں میں سے ہیں، بیان کیا ہے کہ حضرت خواجہ باقی باللہ قدس سرہ نے اپنی مرض موت سے ایک ہفتہ پہلے فرمایا کہ مجھ کو عین الیقین سے معلوم ہو گیا کہ توحید وجودی ایک تنگ کوچہ ہے، توحید وجودی ایک تنگ کوچہ ہے اور شاہراہ اور ہے، شاہراہ اس سے آگے ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ حضرت نے اس سے آگے ترقی کر لی تھی اور اس کو چھوڑ دیا تھا، اور اس سے پہلے بھی میں جانتا تو تھا، لیکن اب ایک قسم کا دوسرا یقین حاصل ہو گیا، یہ حضرت نے فرمایا۔ اور یہ فقیر حضرت اپنے بارے میں فرما رہے ہیں، یعنی حضرت مجدد قدس سرہ بھی کچھ مدت تک حضرت خواجہ قدس سرہ کی خدمت میں اسی توحید وجودی کا مشرب رکھتا تھا، اور اس طریقہ کی تائید میں بہت سارے کشفی حالات اور واردات ظاہر ہوتے تھے، لیکن حق تعالی شانہ کی عنایت نے اس مقام سے ترقی دے کر اس مقام کے ساتھ جس کو اللہ تعالیٰ نے چاہا مشرف فرما دیا ہے۔ اس سے زیادہ لکھنا طول کلامی ہے، تو ذرا فرماتے ہیں اس فقیر پر بھی کچھ عرصہ یہ حال رہا ہے، لیکن حق تعالیٰ کی مہربانی ہوئی اور آگے ترقی عطا فرمائی۔ میاں شیخ زکریا اپنے پرگنہ یعنی ضلع کا ایک حصہ سے بار بار لکھتے ہیں، میاں شیخ زکریا اپنے پرگنہ، نیچے لکھا ہے شیخ زکریا برادر شیخ سلطان، یعنی حضرت مجدد کے خسر، ان کے یہ بھائی ہیں، جو کسی پرگنہ کے کروڑی تھے، یعنی تحصیلدار تھے، تو ان کے لیے سفارش لکھ رہے ہیں، بار بار لکھتے ہیں اور آپ کی خدمت عالیہ میں بہت نیاز مندی کی نسبت ظاہر کرتے ہیں، اور کروڑی گری یعنی تحصیلداری کے عہدہ سے ہراساں اور پریشان ہیں،
اور عالم اسباب میں آپ کی بزرگ جناب میں التجا اور اعتصام رکھتے ہیں، بظاہر آپ کی بلند توجہ کے بغیر اور کوئی ٹھکانہ اور جائے پناہ نہیں رکھتے، امیدوار ہیں کہ جس طرح پہلے آپ ان پر نوازش فرماتے رہے ہیں اب بھی دستگیری فرماتے رہیں گے، اور حوادث کے بھیڑیوں سے ان کو محفوظ رکھیں گے۔ کمال ادب کے باعث آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی جرت نہیں کرتے، فقیر کے ذریعے اپنے احوال کا اظہار چاہتے ہیں، امید ہے کہ آپ ان کا سوال قبول فرمائیں گے۔ تو یہ حضرت نے کسی کی تو یہ بھی سنت، یعنی سفارش کر دینا جہاں دوسرے کی کوئی فائدہ دینی یا دنیاوی پہنچتا ہو تو اصرار کیے بغیر اپنی ایک منشا دوسرے کے سامنے رکھ دینا، تو یہ شرعی طور پر محمود ہے اور ایک مطلوب چیز ہے۔ حق تعالیٰ اس کی حقیقت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔